السلام علیکم دوستو، آج ہم کلام پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6 کا مطالعہ کریں گے اور ایک دوسرے کو اس آیت کا مطلب، مقصود اور مفہوم سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو میں نے مختلف تفاسیر سے سمجھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر، علیہم ان پر، خواہ انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام یا، لم نہ، تنذرہم ڈرائیں، لا نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے۔ باب محاورہ ترجمہ اس طرح ہے: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دوستو، کلام پاک میں ہم جو پہلے مطالعہ کر رہے تھے اس میں تو جو متقین ہوں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے، ان کی 6 خوبیاں آپ نے پہلے پڑھ لی تھی۔ ہمارا چونکہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ وہ جو 6 خوبیاں اس سے پہلے بیان ہوئی تھی وہ ہم کوشش کر کے اسے اختیار کریں، اور جب ہم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ جس کو ہدایت ملتی ہے وہ فلاح پا جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ اس کے بعد اب یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو اس کی ضد ہے، یعنی کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس ہدایت کا، اس پیغام کا انکار کیا ہے۔ اچھا، یہ انکار جو ہے وہ دلیل کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دلیل کو نہیں مان رہے، وہ اپنی ضد، انا اور کسی اور بنا پر، یعنی کہ وہ اس کا انکار، بس انہوں نے نہ مانوں کی رٹ لیتے۔ یہ ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں بھی ہمیں ایسے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ضد پہ اڑ جاتے ہیں، جو بعض بڑے بھی، وہ خاندانی جھگڑے ہوں تو حق کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ اپنی ناک اونچی رکھنا، اپنی انا، میں اس بات کو مان کے چھوٹا ہو جاؤں گا، تو مطلب یہ ہمارے ہاں یہ ان قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو انا پرستی میں اور حق کو جانتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ یہ نہیں فرما دیا گیا کہ وہ اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو تبلیغ نہ بھی کرتے تو انہوں نے نہیں تھا کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تبلیغ فرما رہے تھے ہر ایک شخص تک جو ان کو میسر تھے وہاں پر مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ منورہ میں، جہاں پر بھی آپ کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے جانا پڑے، آپ گئے ہیں اور آپ نے ان کو
یہ ایک اللہ تعالیٰ جی نے کہا ہے کہ کیونکہ وہ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس بات سے رنجیدہ ہو جاتے تھے. یہ ایک تسلی کی آیت ہے کہ آپ فکر مند نہ ہوں، آپ اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض، جو ذمہ داری آپ پہ لگائی گئی آپ پوری طرح ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ضد، انا اور اس کی وجہ سے انکار کیے ہوئے ہیں. تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ضد اور انا کی وجہ سے جو دلیل کا انکار کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو ہدایت کسی بھی معاملے میں پھر اس کو نہیں ملی، چاہے دنیاوی معاملات ہوں، وہاں پہ بھی رشتہ داریوں میں ہوں، گھروں میں ہوں، جہاں پر بھی جو لوگ دلیل والی لائن جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے ہیں اور وہ انا کے زیر اثر آ جاتے ہیں اور پھر وہ ہدایت کے ثمرات سے بہرہ مند نہیں ہوتے. وما علینا الا البلاغ المبین.